الحمد للہ رب العالمین. یہ میک چل رہے ہیں. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سہارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. سارے مل کے کہہ دو. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے. کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے. نور الہدا کے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے. نور الہدا کے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے. اماں ختیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی. زوجہ ہے مصطفیٰ
حسنین کی ہے نانی، حسنین کی ہے نانی۔ دیکھی ہے رب کے محبوب کی جوانی، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی۔ کون ہو؟ زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئے، میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئے۔ غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئے۔ دکھ بانٹتی ہے اس کے، دکھ بانٹتی ہے اس کے، وہ جو ہے دین کا بانی۔ زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ اللہ کریم دی بے حد حمد و ثنا تو بعد انتہائی قابل صد ذی احترام دوستو السلام علیکم۔ بعد السلام دے دعا گواں حق تعالیٰ مینوں کلمہ حق آکھن دی توفیق نصیب فرماوے۔ ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ پہلا عشرہ ساڈے تو جدا ہو رہا ہے، عشرہ رحمت، اور دوسرا عشرہ مغفرت دی آمد دعا کرو اللہ کریم سارا سال ساری زندگی ساڈے تے ہمیشہ اپنی رحمت دا سایہ رکھے، اور عشرہ مغفرت دی آمد دی برکت دے نال اللہ تواڈی میری گھر والیاں دی، جملہ رشتہ داراں دی اور حضور دی ساری امت دی کامل بخشش اور مغفرت فرماوے۔ کنواں روزہ جی؟ آج دسواں روزہ ہے۔ 10 رمضان المبارک نو تاریخ اسلام دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ وہ سانحہ یہ وے کہ 10 رمضان المبارک نو ام المؤمنین ملکۃ العرب، عرب دی عرب پتی خاتون حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال ہے۔ آپ تو 3 دن بعد جناب ابو طالب علیہ السلام انہاں دا وصال ہے۔ یہ وہ سال ہے کہ جس سال دا نام ہے عام الحزن۔ بولو کی نام ہے؟ عام الحزن۔ عام الحزن آکھیا جاندہ ہے، حزن مانا غم ہے، یعنی غم دا سال۔ دکھ تے سرکار نے زندگی بڑے ویکھے نے، مگر یہ 2 سانے، یہ 2 دکھ انج دے سن کہ جڑے اکو سال پیش آئے نے تے رسول اللہ نے اس سال دا نام ہی دکھ دا سال رکھ چھڑے آئے۔ برادران عزیز، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی شان اور شوکت، عظمت اور وصال جناب دے سامنے بیان کرنا ہے۔ بیان کرنا ضروری اس واسطے وے کہ تاکہ مسلمان اپنے نبی دے گھرانے دے نال والہانہ جو محبت رکھ دینے کما حق ہو، انہوں نبی دے گھرانے دی ہر ایک نسبت دا علم ہونا چاہیے دا ہے، اور رسول اللہ دا جڑا اسوہ حسنہ طرز عمل زندگی گزارن دا طریقہ ہے، انہوں اللہ نے ساڑھے واسطے ماڈل قرار دیتا۔ رب فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو جو تسا کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو انج گزارو جو میرے پاک محمد نے زندگی گزاری ہے۔
زندگی دا کوئی لمحہ کوئی گوشہ انج دا گزریا ہی نہیں کہ جس لمحے وچ نبیان دے سردار نے اپنی امت واسطے درس نہ چھوڑیا ہوئے۔ مرد اور عورت دی زندگی یہ بہت بڑا ایک زندگی دا بھی حصہ ہے اور دین دا بھی حصہ ہے۔ ساڈے نبی نے 11 شادیاں کیتیاں نے، کیوں کیتیاں نے وجہ کے چل کے دساں گا۔ جڑا 11 شادیاں کیتیاں نے انہاں وچوں جڑی پہلی شادی نبی علیہ السلام نے عین شباب دے عالم وچ 25 سال دی عمر سے، عرب دے وچ کوئی انج دا مرد نہیں سی کہ جڑا ساڈے نبی دے حسن دی تاب جھلے۔ ہم حسن ہونا اور بات ہے، یعنی ساڈے نبی ورگا حسین عرب کی کائنات چاہے ہی نہیں سی۔ تو پھر جدوں اس حسین نبی دے اتے عروج آیا ہوئے گا شباب دا جوانی دا، خدا جانے کہ حسن کیویں سرکار دا طواف کردہ ہوئے گا۔ 25 سال دی عمر رسول اللہ دی، اور ایک ایسی خاتون نے نکاح دا پیغام بھیجا جس خاتون دا نام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جیڑی 2 مرتبہ پہلے شادی شدہ ہے تے 2 جگہ تو او دی اولاد ہے، 2 3 بچے نے۔ 2 مرتبہ یعنی جڑی عورت پہلے نکاح دعا کر چکی ہے، خاوند فوت ہوئے، پہلا فوت ہویا، دوسرے نال کرنی پئی، وہ فوت ہویا، عمر 40 سال ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے کون؟ نکاح کرن دی ضرورت کی پیش آئی۔ پورے عرب دے لوگ جتنی ایک تجارت کردے سن تے انہاں دا جڑا تجارتی سامان تے قافلہ ملک شام یا ملک یمن جاندا سی، او ساریاں دا سامان ایک پاسے، ساریاں دے قافلے تے غلام ایک پاسے، کلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا سامان تے قافلہ تے غلام پورے عرب دے قافلے والیاں تو چوکھا ہوندا سی۔ اچھا تساں آکھو گے بھئی انی امیر کبیر عورت، میں اسے واسطے لاکھ پتی تے کروڑ پتی نہیں آکھیا، میں آکھیا عرب دی عرب پتی خاتون، عرب دی عرب پتی خاتون۔ 80,000 اٹھ ہون جی دے کول، 80,000 اٹھ، خود سوچو بی بی کتنی مالدار ہوئے گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پہلے میں نبی دی شادی بیان کر دیاں دے پھر وصال سنا دینا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کول جڑے غلام نے، عیسائی نے اور یہودی نے، مشرکی نے، مکہ نے، بڑی لمبی تعداد فرشتے انہاں دی، کاروبار عروج تے ہوئے، مگر سیدہ خدیجہ دل ہی دل دے اندر یہ تمنا رکھ دیاں سان کہ کوئی انج دا بندہ میرا رفیق سفر ہوئے، انج دا میں نو کو خزانچی لبے کہ جیڑا میری دولت نو اپنی دولت سمجھے تے میں بے نیاز ہو جہاں، میرے دل وچ ایک خوف خطرہ ہی نہ رہے کہ میری دولت ضائع ہوئے گی۔ کسے نے آگے دسیا رسول اللہ دا شباب سی، ساڑھے نبی بچپن بکریاں چار دے رہے، پھر اپنے چاچے ابو طالب نال ملک شام بھی گئے۔ کسے دسیا آگے جناب خدیجہ پاک نو کہ ایک محمد نامی شخص ہے جدا باپ فوت ہویا ہے، ابو طالب دا بھتیجا تے بیٹا ہے، عبد المطلب دا پوترا ہے، بڑا صادق الامین ہے، شرم و حیا دا مجسمہ ہے، تے عرب بیچ او دے نال دا کوئی صادق تے امین نہیں جے او آکے تیرے نال شریک سفر ہوئے، تیرے کم کار دے نگرانی کرے، تے میرے خیال ہے تیرے دکھ کم ہو جان گے۔ سیدہ خدیجہ پاک نے حضور دے بارے سوچ بچار شروع کی تھی، معلومات شروع کی تھی، حتیٰ کہ پیغام بھیجیا کہ جے سونا تساں آکے قافلے والے مال لے کے جاندے نے، جنہ کو میں پرافٹ انہوں نے دینی ہوں اس تو کئی گناہ زیادہ تو انہوں دیاں گی جے تساں میرا مال لے کے ملک شام جاؤ۔ رسول اللہ چونکہ تجربت ہے ہو چکے اسی چاچے نال آ جا کے آپ نے پیشکش قبول کی تھی، مال لے کے جان لگے تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ نے ایک غلام نو نال بھیجا جدا نام سی میسرہ، او دی ڈپٹی ایک کی لئیے کہ تو محمد دی ہر ضرورت نو پورا کرنا ہے، کسے شاید دی کمیاں نہیں آن دینی، بس راہ وچ جاندیاں ہوندیاں تے ملک شام تجارت دے سارے احوال
تے ایدی ساری سیرت تو میں نو آکے دسنی ہے۔ میسرہ غلام نالے چل پیا قافلہ، چل دیاں جدوں ملک شام پہنچے، حال مال اٹھاں تے سوار ہے، اڑتی وپاریاں دیاں لینا لگیاں، بولی لگی۔ سب تو پہلے ملک شام وچ جس تاجر دا مال وکیا ہے اس تاجر دا نام ہے پاک محمد علیہ السلام۔ میں ایک جملہ پچھلے سال بھی بیان کیتا سی کہ جدوں ریٹ طے ہویا، مال انہاں اتار لیا، جدوں پیسے دین دی واری آئی، ہر بندہ میرے ال توجہ کرے، میں پریکٹیکل تو انہوں دساں، جدوں نہ پیسے دین دی واری آئی نہ رقم پہ گن دینے، جنہیں کیشیر سن رقم گنن والے انہاں دولت وال نگاہ نہیں کیتی، انہاں حسن محمد نو ویکھیا ہے تے ویکھدے ہی رہ گئے نے، انہاں گن کے نہیں دیتی، بن گنیا بن منگیا پاک محمد نو ساری دولت دے چھڑی ہے۔ جناب میسرہ ونال نے چند روز قافلہ اتھے رہا، مال ویچیا، جو عرب دی ضرورت سے مال خریدیا، قافلے واپس آ رہے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور عرب دے لوکاں دا دستور سی کہ جس تاریخ نو قافلیاں نے واپس آنا ہوندا سی، او چوکاں تے چرستیاں وچ یا پھر اپنی چھتاں دے چڑھ کے یا پہاڑاں تے ٹبیاں تے چڑھ کے قافلیاں دی آمد دا انتظار کر دے سا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرب وچ جدہ کئی منزلہ محل سے آپ محل دی دوسری چھت تے بیٹھیاں نے تے شام والے رستے بل پئیاں ویکھدیاں نے، انتظار پئیاں کردیاں نے کہ کدوں قافلیاں نے واپس آنا ہے۔ میں تے بابے بلے شاہ دی زبان نے ترجمہ کر دیاں کیونکہ عشق دی گل ہے تے کسے عاشق دی زبان نے سمجھاواں۔ سبحان اللہ، میں اونچی سننا۔ لجپال آقا دے غلاموں توجہ فرمایا جے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ محل تے بے بیٹھ کے ملک شامل پئیاں ویکھدیاں نے، انتظار پئیاں کردیاں نے، کی کہندیاں ہونگیاں بابے بلے شاہ نے جڑی گل کیتی ہے، ماہی وے تیرے ویکھن نو، ماہی وے تیرے ویکھن نو، چوک چرخا گلی دے وچ ڈاواں ہے، ماہی وے تیرے ویکھن نو، سارے مل کے کہہ دو پنجابی، ماہی وے تیرے ویکھن نو، چوک چرخا گلی دے وچ ڈاواں ہے، او پیرا تیرے ویکھن نو، وے مایا تیرے ویکھن نو، وے ڈھولا تیرے ویکھن نو، وے رانجھنا تیرے ویکھن نو، چوک چرخا گلی دے وچ ڈاواں ہے۔ میں کیوں بیٹھیاں لوکاں پان میں سوت کت دی، لوکاں پان لوکاں پان وہ ہوئے، لوکاں پان میں سوت کت دی، تند تیریاں یاداں دے میں پاواں، او پیرا تیرے ویکھن نو، کھولو زبان او پیرا تیرے، ماہی وے تیرے ویکھن نو، چوک چرخا گلی۔ قافلہ چلدا چلدا جدوں پہنچے آئے، مال اتر گیا، منڈیاں وچ وک گیا، غلام آئے نے حساب کتاب دین لگے نے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہن لگیاں، وے میسرہ میں جڑے کم واسطے تینوں گھلیا سی، مینوں او گل سنا۔ میسرہ نے میرے نبی دے فضائل بیان کرنا شروع کیتے نے۔ جناب خدیجہ کہن لگیاں، میں تینوں اے آکھیا سارا عربیہ دیاں تعریفاں کردا ہے، تو مینوں کوئی او گل سنا جڑی عیب ہووے۔ میسرہ کہن لگے، نی بی بی ذرا مینوں دس صحیح، خدا جنوں بے عیب بنایا ہے، میں کون جس اس بے عیب دے اندر میں عیب تلاش کراں۔ سیدہ خدیجہ پاک نے جدوں ساڈے نبی دی سیرت سنی ہے، دل فریفتہ ہویا، قربان ہویا۔
دل چ ارادہ کیتا کہ میں ہن نکاح کراں گی تے ایسے نال ہی کراں گے۔ حالانکہ عرب دے بڑے بڑے سردار نکاح دا پیغام بھیج چکے نے، لیکن سیدہ نے آکھیا میں ہن نکاح کرنا، میں 2 شادیاں کر چکیاں، ہن میں نکاح نہیں کرنا۔ لیکن جدوں ساڈے نبی دی سیرت ویکھی ہے، بلکہ رہو میں وہ جملہ سنا دیاں، سیدہ نے نکاح کیتا کیوں؟ حاجی محمد حسین کیوں نکاح کیتا سیدہ نے؟ میرے نبی دی زوجہ نے آکھیا ہے سونے نبی نو لج پالا تیرے وچ 2 گلاں جدیاں نے جڑی سارے عرب دے لوکاں وچ مینوں نظر نہیں آیا، میں انہاں 2 وجہ تو تیرے نال نکاح کیتا ہے۔ ایک تو حسین خلق حسن ہے، تیرا حسن خلق کمال ہے، تو بڑا خلق عظیم رکھن والا انسان ہے، تے دوسری گل ہے تیرے نال دا شریف پورے عرب دے اندر میں نو نظر ہی نہیں آیا۔ اوے حیا جس گھرانے دی لونڈی ہوئے دسو تے صحیح اس گھرانے دا سردار کتنا با حیا ہوئے گا۔ لجپالا قد غلام ہو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ایک سہیلی ہے جدا نام ہے نفیسہ، نکاح دا پیغام بھیج کے کہنے لگی ہیں جا پاک محمد نو آکھ جے تسا راضی ہو میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں، میں پیشکش کرنی ہاں، میرے کول مال دولت سب کچھ وعدوں ہے۔ جدو نفیسہ پیغام لے کے تیرے تے میرے نبی دے کول آئی ہے، میرے نبی نے آکھیا عرب دا دستور ہے میں شریف قبیلے دا خاندان دا فردان، میں ہاشمی قریشی سیدان، میں ہاشمی جوانا، میں اپنے سر تے نکاح نہیں کرنا، لے جو اے فریاد میرے چاچے ابو طالب دے کول، جی میں میرے چاچے دی مرضی ہوئے گی محمد انجی راضی ہو جائے گا۔ مٹھیا نہیں بولنا، ڈھلیا نہیں بولنا، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ ایک کلہ دی محفل تے نہیں تو انہوں نبی دی شادی پیاں سنانا، گج گیا کو سبحان اللہ۔ لجپالا قد غلام ہو حضرت ابو طالب دے کول آیا پیغام، جناب ابو طالب نے میرے نبی نال پوچھا تیرا کی پروگرام ہے؟ فرمایا چاچا جی میں تو راضی ہے محمد انجی راضی ہے۔ جناب ابو طالب پیغام لے کے گئے نے حضرت خدیجہ دے چاچے دے کول، رشتہ طے ہویا، نکاح دی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب میرے نبی نو دلہا بنا کے لاڑا بنا کے نال براتی بن کے جدوں جناب والا اپنے ویڑے وچوں چلے نے، اوے ذرا میں نے اتھے دسیا جے تواڈے گھروں جدوں دولے نکل دے نے بڑیاں چاواں دے نال بڑیاں خوشیاں دے نال دھمال پاندے ہو، ڈھول بجاندے ہو، ہر کسے دے جناب والا چہرے تے حشاشی بشاشی دی خوشی دی انتہا ہوندی ہے۔ ذرا دسو دے سی ابو طالب نو کنا چاہ چڑھے ہونا ہے جدوں او دولہ بنے آئے جڑا شب اسرا دا بھی دولہ ہے۔ شادیاں دے میراسی آندے نے تے آکے دولے دی شان قصیدے پڑھ دے نے، میرا ایمان آندا جدوں سونے نبی دولہ بن کے جا رہے ہونگے عرب دے لوگوں نے ہی آکھے ہونا ہے ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا ماہی اوے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی او نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں اے راہی۔ جنتاں دا نالے عرشاں اے جناب ابو طالب میرے نبی نو نہ لے کے گئے نے، جدوں جنج ڈھک گئی ہے جنج پہنچ گئی ہے، میرے نبی دی طرفوں سب تو پہلے جناب ابو طالب نے اٹھ کے خطبہ پڑھیا ہے،
لوگ ایمان دیا گلنا کر دینے کہ نبی دا چاچا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. میں نو ظالمو ذرا سوچو دے صحیح اس ابو طالب دی کی شان ہوئے گی جنہوں اعزاز حاصل ہے او نکاح خان بنیا تے عہدہ بنیا ہے جڑا خدا دی کل خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے. جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھیا. ضیاء النبی میرے سامنے خطبہ لمبا ہے مختصر کرنا وا. سب تو پہلی جڑی گل کیتی ہے جناب ابو طالب نے آنکھیں آئے ساری تعریفاں نے اس خدا واسطے جنہیں سانو انسان بنایا ہے جنہیں سانو مکہ دی سرداری دیتی ہے جنہیں سانو عرب دا سردار بنایا جنہیں کعبہ دا متولی بنایا. اوے میں کیا سنو دے صحیح جے ابو طالب بتاں دا پجاری ہوندا تے پھر کسے بت دی تعریف کردا. جناب ابو طالب نے خدا دی تعریف کر کے دسیا ہے. اوے میرے ایمان تے اسلام تے شک نہ کریں آجے میں کل بھی موحد سا آج بھی موحد ہاں. میں ایک وحدہ لا شریک خدا نو منن والا ہاں. خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھیا. جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھیا تے پھر حضرت ختیجہ دے چاچے نے پڑھیا. جناب ابو طالب نے اٹھ کے آنکھیں اوے عرب دے لوگوں آج ختیجہ نے اپنا ولیمہ آپ کیتا ہے. آج ختیجہ نے اپنا ولیمہ دولن شادور ناظری کائنات کوئی تاریخ ملے گی جس دولن نے اپنا ولیمہ آپ کیتا ہوئے. اللہ دی قسم خدا دی کل خدائی دے اندر اے او بی بی سیدہ خاتون جنت دی والدہ حضرت ختیجہ جنہیں عرب دے مہمانانوں عرب دے قریشیانوں کاٹ بھی ایک دو تے ہزار دو ہزار نہیں عام اعلان ہوئے عرب دے اندر. اوے لوگوں جنہیں شریک ہونا ہوئے آج خوالد دی بیٹی دا نکاح ہون لگا ہے سارے براتی بن کے آ جاؤ. طرح طرح دے کھانے پکے نے کنہ بھانڈیاں دے اندر کھانا دیتا گیا. ٹینٹ لینا سامان نہیں سونے دے برتن چاندی دے برتنہ دے اندر جناب ختیجہ نے آنا لے مہمانہ دی مہمان نوازی کی تھی ہے. اے لوگ گلہ چھپا دینے جڑے آندنے نبی غریب ہے نبی تنگ دستی دنال ویلا گزارے اصل ہوئے گل دسنے نہیں چاہتے انہاں دی مجبوری ہے جے آکھیے نبی کول سب کچھ ہے سی پھر دسنا پینا ہے جڑا ہے سی او کی دائے او کی دائے یا جناب ختیجہ دائے یا جناب ابو طالب دائے. میں نکاح خواہاں زندگی ہو گئی نکاح اپنا دیا جدوں حق مہر دی دین دیواریاں دیئے ایک دوجہ دے موال ویخ دینے نیتیں ہوں دیئے تھوڑا لکھیاں جائے منڈے آلے کڑی تو پوچھ دینے کڑی آلے منڈے تو پوچھ دینے پھر ایسا سچے مگوئیاں کن دے اندر سرگوشیاں کر دینے پھر آندھنے مولوی صاحب تو سی داس دے ہو کنہ ہے چلو حق مہر شری لکھ دے ہو مقصد یہ ہوندہ ہے کہ تھوڑے تو تھوڑا پھر اسی دسنے 5000 لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھے آئے میرے نبی نال مشورہ ہی نہیں کیتا کسے قریشی ہاشمی نال مشورہ ہی نہیں کیتا. جناب ابو طالب نے اس ویلے کی آنکھیں آئے فرمایا او ختیجہ دے خاندان والے گوارے آجے محمد میرے مال وچوں وی اٹھ جڑے نے جناب ختیجہ دے حق مہر وچ دے رہے آئے. کنے اٹھو عرب دے اٹھان دی قیمت پاکستان دے اٹھان تو 7 گنا زیادہ ہے ٹھیک ہے. اچھا جڑا ابو طالب وی اٹھ پاک محمد دے نکاح وچ بطور حق مہر دے خود سوچ ابو طالب کتنا امیر ہوئے گا. سبحان اللہ ڈھلیے اچھی سناؤ لجپالا کا دے غلامو حق مہر ہو گیا دعا خیر منگی گئی ہے دعا خیر ہو گئی ہے. جناب خدیجہ نے آرڈر دیتا ہے ولیمہ کھول دو ولیمہ چلا دو
اوتھے ولیمہ انج نہیں چلیا انج نہیں کھلیا جی میں ساڑھے کھول کھلتا ہے نہیں پتہ لگتا ولیمہ کھلیا ہے یا بندے کھل گئے نے نہیں پتہ لگتا ولیمہ کھلیا یا بندے کھل گئے نے عرب دے اندر جدو سیدہ نے اعلان کیتا ہے او لوگو اپنے کامیانو آکھیں ولیمہ کھول دیو ہر شخص نے عزت تکریم دنال وجاہت دنال کھانا کھا دا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے شاہی آرڈر جاری کیتا ہے فرمایا جنہ جنہ کھانے دے اندر جنہ بھانڈیاں دے اندر جنہ جو کھاتا ہے یہ سونے دے چاندی دے بھانڈے نے یہ ہونے تے رکھنا بھی نہیں اساں واپس بھی نہیں لینے جاؤ جناب خدیجہ دی شادی دی خوشی دے اندر اساں تو انہوں گفٹ دے رہے ہیں سارے سونے چاندی دے بھانڈے ہی نہ لے سارے سونے چاندی دے بھانڈے نہ اللہ جو تام اینا ملکت العرب عرب دی عرب بتی خاتون لجپال آقا دے غلامو نکاح ہو گیا سیدہ کائنات میرے نبی دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئیاں آندے ہی حضرت خدیجہ پاک نے سارے مال دا خزانے دیاں چابیاں پاک محمد دی جتی دے رکھیاں نے ہاتھ جوڑ کے آندیاں نے لجپالا میرا مال بھی تیرا ہے میری جان بھی تیری ہے میرا ایمان بھی تیرا ہے او کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے میرے واسطے زیادہ نکل کیے آقا سائنے تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم آقا کیا شان تمہاری حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سنیا اے مکہ دے لوگ نا کھن خدیجہ نے ایک غریب شخص نال شادی کی تھی میرے سارا مال میں تو انہوں دیتا آج دو بات تو سنبھالے کو جتھے چاہو جدوں چاہو جی میں چاہو اپنی مرضی نال خرچ کرو میری تمنا ہے میں غلام بن کے رہنا چاہنیاں تسی بادشاہ بن کے رہو وہ بادشاہ دیاں بیویاں شہزادیاں ہو دیاں نے وہ کم عقل عورتوں نے جڑیاں دیاں نے ساڑا شوہر ساڑا غلام ہوئے اے پاگل نے جڑیاں دیاں نے ساڑا غلام ہوئے وہ غلام دیاں بیویاں بننا چاہدیاں نے سیدہ فاطمہ دی ماں کہن لگی ہے حسنین دی نانی کہن لگی ہے مولا علی دی سس صاحبہ کہن لگی ہے تسی بادشاہ بن جاؤ میں بادشاہ دی بیوی بننی ہے یہی میری عزت ہے اچھا سرکار نے ساری دولت لے کے اپنے کول رکھی ساری دولت سیدہ خدیجہ پاک دی اسلام تے خرچ ہوئی ہے دین تے خرچ ہوئی ہے تاریخ اسلام وچ کسے عورت دا مال انہا خرچ نہیں ہویا دین تے جنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا ہویا ہے تو سنہ دیا جے سبحان اللہ تے اچھی آکھو آہو دوستان عزیز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دمال جڑا ہے او دین تے خرچ ہویا بولو کتے اس واسطے میں آنا ہے سب سے جدائے شان خدیجہ ہے سب سے جدائے شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں بھولے
کبھی اسلام یہ احسان ختیجہ، بھولے گا نہ یہ اسلام کبھی احسان ختیجہ، ہے حد کی فضائل تم ملکہ رب کی، ہے حد فضائل کی کہ تم ملکہ رب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، سارا کچھ اسلام تے قربان ہویا۔ ایک دن ایسا آیا میرے نبی دیاں جتیاں نالین مبارک سیدہ پاک اپنے ہاتھ نال گنڈدیاں نے پہیاں، عرب دی کوئی بی بی آ گئی، آ کے کہنے لگی ہون ٹھیک رہی ہیں، اساں جو آندی ہیں اساں کے دنال شادی نہ کر، کسے عرب پتی نال سردار نال شادی کر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پتہ کیا کیا فرمایا، ساریاں شہنشاہیاں تے ساریاں سرداریاں میں وار دیتیاں پاک محمد دے جوڑیاں تو، میں نے وہ لذت بادشاہی وچ نصیب نہیں ہوئی جڑی محمد دے دردی فقیری وچ نصیب ہوئی ہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ آگلنا گھر سناؤ تے تواڈے تو روزانہ ڈھیر سارے خرچے دا مطالبہ نہ ہوئے، پریشانی گھٹ ہو جائے جو مسلمان اپنے نبی دی سیرت نو پڑھ لین، ٹھیک ہے؟ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ لجبالا قد غلامو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی عمر 25 سال، میرے نبی دی عمر سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال تے حضور دی عمر 25 سال۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہون تو بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ دے بدن میں اللہ نے جو اولاد فرمائی ہے، 4 بیٹیاں نے تے 2 بیٹے نے جڑے اللہ نے سیدہ خدیجہ دے بدن میں میرے نبی نو عطا فرمائے نے۔ پہلی بیٹی دا نام ہے حضرت رقیہ، دوسری دا نام ہے جناب ام کلثوم، تیسری دا نام ہے جناب زینب، چوتھی بیٹی ہوئے جڑی حیا دی ملکہ ہے، وفا دی ملکہ ہے، عطا سخا دی ملکہ ہے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا۔ تے سیدہ خدیجہ دے بطن میں میرے نبی دے 2 پتر ہوئے نے، ایک دا نام ہے قاسم دے، ایک دا نام ہے عبداللہ، بولو نا کی، ایک دا نام قاسم ہے تے دوجہ دا نام۔ سرکار نے کل 11 شادیاں کی دیا نے، باقی 9 بیویاں بھی جو حضور دی اولاد نہیں ہے، 2 بیویاں نے جناب خدیجہ جدے وچوں 6 اولاداں پیدا ہوئیاں نے، ایک بی بی ہو رہے جدا نام ہے ماریا کبدیہ، جدا نام ہے انہاں وچوں جناب ابراہیم پیدا ہوئے نے۔ اے رب دی رضا سے بچپن وچ میرے نبی دے بیٹے فوت ہو گئے نے، تے مباہلے والا جدو مباہلہ ہویا ہے، مباہلے تو پہلے میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں فوت ہو گئیاں نے۔ آج لوگ سوال کر دینے دسو تے صحیح مباہلے والے دن جے 4 نے تے نبی باقی لے کے کیوں نہیں آیا؟ تاریخ دی گل وے، حقیقت وے، سیدہ زہرا پاک کیونکہ سارے تو چھوٹیاں سن تے زندہ حیات سن، نبی دیاں باقی ساری بیٹیاں فوت ہو گئیاں نے۔ میں کہ جدو فوت ہو گئیاں نے دس میرے نبی انہوں نے کیویں لے آوے؟ لجپالا قد غلامو، نبی دیاں ساریاں بیٹیاں شادی شدہ ہوئیاں، صاحب اولاد ہوئیاں، شرم و حیا دی مجسمہ شان والیاں، مقام والیاں، لیکن خدا دی ونڈے جی میں جناب یعقوب دے 12 پتر نے، نبی کلہ یوسف ایمیں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، سرداری دا تاج اللہ نے جناب زہرا دے سر تے رکھ چھوڑیا۔ اور اچھیا کو سبحان اللہ۔ سونے نبی غار ہرا وچ، آپ مکہ تو 3.5 میل دور غار ہرا، جتے سونے نبی جا کے آئے آرام کر دینے، اللہ دی بندگی تے عبادت کر دینے۔ جدو سرکار اتھے جان لگے نے، کئی دن دا کھانا گھروں لے جانا، سیدہ خدیجہ دے ہتھوں پکوا کے میرے نبی غار وچ آرام کرنے لگ پے نے۔ ایک دن ایسا آیا ہے، حضور غار دے
دے اندر نے اچانک جبریل امین آیا آگے کہنے لگا اقرا پڑھیے اے نبی میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں کئی لوگوں دی عقل نے تے دھوکا کھادا ہے کہ نبی آکھا میں ان پڑھا میں نو پڑھنا نہیں ہوندا لیکن حقیقت ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی نے آکے آکھے ما انا بقاری اوے میں پڑھن نہیں آیا نبی ہوندا ہے جڑا دنیا میں چاہن تو پہلے سارے علم اللہ تو پڑھ کے دنیا میں چاہندا ہے نبی دے شان تے کئی بندے بول دے نے کئی نہیں بول دے مرو تساں کو عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے بولو سارے اونچی آواز نال سبحان اللہ لجپال آقا دے غلامو جبریل امین نے سرکار نو دبایا کلامے وچ لے کے آکھا اقرا پڑھ جدوں سونے نبی نو دبایا سونے نبی نے پڑھیا تے ہے مگر جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی فوراً حضور گھر آئے نے آکے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو کہنے لگے جلدی نال میں نو لے پھڑا دیو میں نو سردی لگ گئی ہے اچانک میرے سامنے غار وچ ایک فرشتہ آیا جڑا کدی نہیں آیا خدیجہ میں نو ڈر ہے کہ تیرے میری موت واقع نہ ہو جائے اس ویلے سیدہ خدیجہ نے کیا گیا ہے لجپالا تو بڑا سخی ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا رحیم ہے غریبہ دا ملجات ماوائیں یتیمہ دا حامی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ سونا تینو ضائع نہیں کرے گا اللہ تینو زندہ تا بندہ سلامت صحیح رکھے گا سونے نبی پھر غار دے اندر آنا جانا دے لگیا رہا ہے کیونکہ جدوں 40 سال دی عمر ہوئی ہے قرآن دا نزول شروع ہو گیا ہے 23 سال دا عرصہ قرآن نازل ہوندہ رہا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوئے کہ میرے نبی جناب خدیجہ دے نال بیٹھے نے تے قرآن دی آیاتاں اتر رہی ہیں جناب خدیجہ میرے نبی نو مکہ تو 3 میل 3.5 میل پینڈا کر کے روزانہ روٹی دین جاندی ہے ہن سنیا جے اللہ نے جناب خدیجہ نو وفات صلہ کی عطا فرمایا ہے حضرت اماں حوا تو لے کے قیامت تک کسی عورت دا مقدر نہیں ہے کہ جنوں اللہ دا سلام آیا ہوئے جناب خدیجہ روٹی پکا کے جا رہی آنے سالن لے کے جا رہی آنے ادھر اللہ جبریل نو بے جا غار دے اندر میرے پاک محمد نو آگ سونیا یہ توڑا حرم آ رہا ہے خدا دا کرم آ رہا ہے خدیجہ لگی ہوں دیئے اے جدوں توڑے کو لاوے اینو ساڑا سلام آکھیں آجے جبریل آیا کہ کہنے لگے سونیا اللہ بھی سلام دے رہا ہے میں بھی سلام دے رہا ہوں جدو خدیجہ توڑے کول آوے خدیجہ نو خدا دا بھی سلام آکھے آجے تے روح الامین دا بھی سلام آکھے آجے لجپال آقا دا غلامو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی عاجزی دنال نیاز مندی دنال میرے نبی دے گھر دے اندر وقت گزاریا وقت گزرتا رہا ہے سیدہ خدمت کر دیا رہی نے آخر کار ایک دن ایسا آگیا سیدہ کہنے لگیا لجپالا میں نو لگتا ہے میرے موت دن قریب آگئے نے میں ایک چیز دا سوال کرنی ہے کیا تسا میں نو عطا کرو گے کیا تسا میں نو عطا کرو گے حضرت خدیجہ نے جدو انی گل کی تھی میرے نبی نے آکھا خدیجہ منگ کی منگنی ہے کہنے لگی لجپالا میری تمنا ایوے جدو دنیا تمہیں جاما میں نو کسی عام کپڑے دا کفن نہ ملے میں نو جب کفن ملے توڑی مسمل دی چادر دا کفن ہونا چاہیے دا جدو انی گل ہوئی ہے فوراً رب کریم نے جبریل نو بھیجے جا میرے محمد نو پیغام سنا اس خدیجہ دے اسلام دا دین دے سال اتنے نے لجپالا تسا نہیں میں رب جنت وچوں پوشاک بھیجاں گا جناب خدیجہ دے پاک وجود دے پوا چھوڑے آجے پاک وجود دے پوا چھوڑے آجے
جناب خدیجہ دا جنازہ نہیں ہویا کیونکہ جنازے دے حکم بعد چاہے نہیں. پہلے جڑے لوگ موحدی ہوندے سن خدا نو منن والے فوت ہو جاندے سن تے اونج ہی انہاں نو دفن کر دتا جاندا سی. تے اے تے اللہ لنگا ہی نا کہ خدیجہ دا کفن اساں دیاں گے. خدیجہ دا بولو کفن اساں دیاں گے. مگر جڑی گل رسول اللہ نے کیتی ہے او اس تو بھی دلچسپ ہے. اونچی آکھو سبحان اللہ. لجپال آقا دے غلامو جدوں سیدہ خدیجہ نے انی گل کیتی ہے پاک نبی دی اکھاں برس پئیاں نے. رو کے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کیڑی گل کرنی ہے اس چادر دی قیمت اس چادر دا کی مول لے تو جنیا محمد نال وفاواں کیتیاں نے. جدوں لوکاں میری تکذیب کیتی تو میری تصدیق کیتی ہے. جدوں لوکاں نے محمد نو تنہا چھڈیا تو میرا بازو تھامیا. جدوں لوکاں مینوں تانا مارے نے غربت دے تو ساری دولت میرے قدماں تو قربان کیتی ہے. اے خدیجہ دے تو اج منگے کہ میں وفا دے سلے دے اندر تینوں کی دیاں. فرمایا تو تے کفن دا سوال کیتا ہے تے چادر منگی ہے. اور میرے ویکھیا جے میرے نبی نے فرمایا تو تے چادر منگی ہے تو کدی محمد دے چمڑی دا سوال کر دے میں محمد اپنی چمڑی ادھیڑ کے خدیجہ تینوں پیش کر دیں دا. اے وفا دی انتہا ہے. اے بولو کیے وفا دی انتہا جملہ ہے کہ جے تو منگیں اونج تے اپانا تو منگیں تے جانی حاضر ہے. یہ تے ایک جھوٹ ہے نا پر پاک نبی دی زبان تے جھوٹ ہوندا. ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. بولو بولو ساڑے نبی دی یا اللہ جڑا اچھا پڑے سیدہ خدیجہ پاک دی اولاد دا صدقہ انہوں پاک نبی دی زیارت نصیب فرما. ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن جی ساڑے نبی دی. او جڑے بندے دھوپچ بیٹھے ہو تسی بھی آکھو ساڑے نبی دی ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہور دا چنگا لگ دائی نہیں ہے کسے ہور دا بیان. لجپال آقا دا غلاموں کون حضرت خدیجہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں بیٹھی ہوئی ہوں اچانک دروازہ کھٹکیا. ایک عورت آئی ہے جنہیں سلام کیتا جدی آواز سیدہ خدیجہ دی آواز دنال مل دی سی. ہے کون سی ہے سی حضرت خدیجہ دی بھین. رسول اللہ جلدی دنال اٹھے نے کہنے لگے خدیجہ دی بھین آ گئی ہے میں نو خدیجہ دی یاد آ گئی ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہنے لگیاں یا رسول اللہ او بڑی عورت او بڑھی عورت حالے تانو نہیں بلی حالے نہیں بھلنی. حالانکہ او دے تو بعد کئی حسین خوبصورت بیویاں اللہ نے توڑا نکاح وچ دے چھوڑیاں نے. میرے نبی دی وفا دا اندازہ لگا. فرمایا عائشہ خبردار خدیجہ دے معاملے وچ میں نو پریشان نہ کریا کرو. خدیجہ دے معاملے وچ میں نو تنگ نہ کریا کرو. رب کعبہ دی قسم ہے جنی خدیجہ میرے نال محبت کر دی سی انی تے کوئی ہور کر ہی نہیں سکتا. جناب خدیجہ پاک آندیاں نے سرکار نے جب بکری ذبح کرنی نا تے چونواں گوشت مچھلی دا سرکار نے وکھریاں کڈنا تے جناب خدیجہ دے سہیلیاں دے گھراں وچ بھیج دینا. آکھیا ان کیوں کر دیو؟ فرمایا او سن جناب خدیجہ دیاں سہیلیاں جدوں تحفہ انہاں ول بھیجنا انہاں نو اپنی سہیلی دی یاد آندی ہے تے ظاہری گل ہے پھر محبت جوش تے مار دی ہے نا. اے پھر او دے واسطے دعا کرن گیاں نالے خدیجہ نال وفا ہے انہیں ساڈا حیا کیتا ہے اساں ہن مردیاں دم تک خدیجہ دا حیا کرنا ہے. سبحان اللہ اچھی آکھو. آخری گل مقامہ تقریر
میں پہلے آکھیا سی صفاں بچھا دو، چلو جی رستہ دے جو جلدی نال باہر صفاں وچ جان۔ رسول اللہ دے دروازے تے مشرکین مکہ ننگیاں تلواراں لے کے آئے تے آ کے بد کلامی تے بد زبانی کرن لگ پے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں سن پردے دے اندر، کہن لگیاں لجپالا تو کیوں پریشان ہونا ہے خدیجہ دے ہوندے ہاں، لجپالا تو کیوں پریشان ہونا ہے خدیجہ دے ہوندے ہاں۔ آواز پہچان کے جناب خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی ماں کہن لگیاں اے فلاں ابن فلاں، کیا تیرے ابے تے تیری ماں نے میرا انہا قرضہ نہیں دینا؟ اے فلاں ابن فلاں دس تیری ماں میری کنیز تے غلام ہے کہ نہیں ہے؟ اے حیا کرو بھونک دیو نالے تسی ساڑے مکروز ہو۔ جدوں ایس گرج نال سیدہ خدیجہ نے گل کی تھی نا تے لوگ سہم گئے، ہتھیار چھٹ گئے، ہاتھ جوڑ کے گہن لگے سیدہ معافی مگنیا سانو پتہ نہیں سی تے جان لگے۔ سیدہ خدیجہ نے آکھیا ہن سخی دے بوہے تے آئے ہو، خالی نہ جاؤ، آؤ جے تسا محمد دے دروازے تے آ گئے ہو، شرط ایک کہ قرضہ سارا معاف کر دیاں گی، زبان نال ایک واری لا الہ الا اللہ پڑھ دے جاؤ تے قرضہ معاف کران دے جاؤ، لا الہ پڑھ دے جاؤ تے قرضہ معاف کران دے جاؤ۔ اے او ملکۃ العرب، عرب دی عرب بتی خاتون جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس کو وڈا اعزاز تے ہے ہی نہیں نا کہ وہ نبی دی بیوی ہے۔ تے قرآن آندہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہ آئے مومنو نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے اے تھوڑیاں ماواں نے، بولو کی نے؟ اے ماما نے نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں بیویاں بولو مومنہ دیاں کی نے؟ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے۔ تے جڑے نبی دی کسے بھی زوجہ نو بھونک کے مجمع تو داد وصول کرن کائنات تے انہاں تو وڈا لانتی خطیب ہو سکدا کسے بھی مذہب دا ہوئے، کسے آکھیا سی کہ لگا کے تہمت جمعہ پہ، لگا کے تہمت جمعہ پہ داد لے غیروں سے، ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے، ایسے سخن فروش کو تو مر جانا چاہیے۔ اے تو بڑا اعزاز ہے کہ نبی دی بیوی ہے۔ بندے رشتہ کسے ایسی جگہ تے کر بیٹھنا کہ منڈا اچھی پوسٹ تے ہوئے، فخر نال تعارف کردنے کہ جی ایم لگ گیا، جرنلے کرنلے فلاں 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 ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ دے ایک دماد دا تعارف کرا دینا چونکہ ہن وقت تھوڑا ہے، سبحان اللہ اچھی آکھو۔ لجپالا کا دے غلامو سیدہ دے سنگت دا نسبت دا شان سن، پہلی شان ہے کہ نبی دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے۔ دوسری فضیلت ہے کسے دا منڈا جناب والا دماد بنے، پولیس والا فوجی ہوئے، افسر ہوئے، جج ہوئے، وکیل ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، اچھے لیول والا ہوئے، مالدار ہوئے، جناب خدیجہ تیرے خدمت و کائنات قربان کر دیا، تیرے گھر او دلہا بن کے آیا ہے، تیرا دماد ہوئے جڑا مومنہ دا امیر ہے، سنیا دا پیر ہے، صحابہ دا مشیر ہے، تے میرے نبی دا ویر ہے۔ او کون ہے؟ کل ایمان مولا علی ہے۔ او کون ہے؟ بولو کل ایمان مولا۔ میں ایک بندہ کہنے لگا جڑا علی نو نہ مننے او دے خلاف گل نہ کریا کر، اس واسطے او جتھے ایمان ہوئے اتھے علی ہوندا ہے، تے جتھے ایمان نہ ہوئے اتھے علی آ سکدا۔ میں کہا جتھے ایمان نہ ہوئے، جے ایمان نہ ہوئے علی نہیں آ سکدا۔
سکدا تے جتھے علی ہوئے اوتھے ایمان ہوندا ہے او ذرا سوچو تے صحیح جتھے ایمان نہیں آ سکدا اوتھے کل ایمان کیویں آ سکدا تیسری نسبت سنو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی شان ہے اے دا شوہر جنت دا سردار اے دا شوہر نبیوں دا سردار ہے اے دا داماد جڑا ولیاں دا سردار ہے تے اے دا جڑے دوترے نے او جنت دا سردار نے اے حسنین کریم دی نانی ہے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی بڑی شان ہے اے او بی بی ہے اے او بی بی ہے جی دی بیٹی دے سر سے اللہ نے جنت دی سرداری دا تاج رکھ چھوڑیا اے بی بی محلیاں وچ کٹھے ہو کے اپنی نسل سے اپنی اولاد دی شان بیان کر دیا نے نی میری فلاں تھی شان والی فلاں مالدار فلاں 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 میں آنا جدو قیامت دے نونا ہے سارے نبی ولی رسولہ دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں ماما تے مومنہ دیاں بیٹیاں تے بھیڑا شامل ہونیاں نے اس ویلے سیدہ خاتون جنت دا شان کی ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا ہر عورت پل صراط گزرنی ہے کسی نے حکم نہیں ہونا نظرہ نیویاں کر لو دھونا جھکا لو اے خدیجہ پاک دی بیٹی دا شان ہے جدو جناب والا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی نے آنا ہے اس ویلے اعلان ہونا ہے او نبیو او رسولو شہیدو صدیقو نمازیوں مسلمانوں مومنوں گردنہ جھکا لو نظریہ نیویاں کر لو آج پل صراط تو خدیجہ دی بیٹی گزرن والی ہے تے محمد لخت جگر تے نور نظر گزرن والی ہے اس ویلے سیدہ خدیجہ نے بیبیاں نو کہنا تے ہے آج جڑی اس شان نال پہ جان دیجئے میری جمی ہے یہ کون ہے میری جمی ہے کیا بات ہے ہائے ہائے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے یہ آخری گل ہے اس کو کہ بندہ گل کرے تے کرے کہ حتمی فیصلہ ہے اچھی آنکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ قسم لگے کوئی بندہ چپ نہ کرے اور نجات دا دار و مدار ایسے گھرانے نالے عمال دی قبولیت دی سانہ جیسے گھرانے تو ملنی ہے اے نمازاں روزے حج زکاة صدقہ خیرات اے ساری چیزاں بعد نے پہلے نبی دا پیارے نبی دی آل دا پیارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ جڑے آج بھی بنو امیہ دیا شانہ بیان کر دینے جڑے یزید دی شان بیان کر دینے جڑے لانتیاں دیا شانہ بیان کر دینے انہوں نے اساں دسنا چاہنیا توانو توڑیاں سجدہ مبارک ہون توانو توڑیاں نسبتہ مبارک ہون ساڑی تے تمنا ہی ہے نجات ہی ہے ساڑی بخشش ہی ہے ساڑی دنیا ہی ہے ساڑی آخرت ہی ہے ساڑا دین ہی ہے ساڑا ایمان ہی ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ کریم حاضری قبول فرماوے گل سنائیے میں تو انہوں اس بی بی دی جنہیں اسلام واسطے کائنات سب تو چوکھی دولت عطا کی تھی ٹھیک ہے
اسلام مقروض ہے سیدہ خدیجہ دے اس احسان دا، ٹھیک ہے۔ اج جڑے آپ مسلمان بیٹھے ہیں نا، ساڑھے کلمے پڑھن وچ بھی جناب خدیجہ دے مال خرچ کرن دا حصہ ہے، کیونکہ اسلام تقویت ملی اس ویلے، اسلام اپنے پیروں تے کھڑا ہو جائے، کفر دی آنکھ آنکھ اسلام پئی ادوں جدوں جناب خدیجہ نے پاک محمد دے قدماں وچ اپنے مال دے ڈھیر لا دیتے نے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں پتا بندے کل کچھ نہ ہوئے تو بندہ تو کسی نے گل نہیں کر سکتا، گل ادوں کرتا جدوں پاور ہوئے، جدوں پاور ہوئے۔ تے لکھاں لوگ عرب پتی مالدار تے دنیا تو گزر گئے، جنہاں دے قبراں دے کتبے تے نشان مٹ گئے۔ وجہ کی ہے کہ آ لوگ کیوں زندہ و جاوید رہے؟ محراب و منبر دے اندر صبح قیامت تک انہاں دے چرچے انہاں لوگاں دے رہنے نے جنہاں نے دین تے خرچ کیتا، تے یدبانی دین واسطے خرچ کیتا، یعنی جنہیں قربانی دیتی ہے اللہ انہاں دا نام مٹن دے گا۔ او مال دی قربانی دے وے، جان دی قربانی دے وے، نہ ہمیشہ انہاں دا زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تے ہر جمعہ میں اعلان کردہ رہنا، ایس جمعہ بھی تو انہوں پھر دعوت فکر دے رہے ہیں بھئی مقدر علی گالے خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا روزہ بھی رکھے، نماز پڑھے، جمعہ دا دن ہوئے، باوضو ہو کے مسجد بیٹھے، گھنٹہ سبا نبی دی زوجہ دی شان سنے، دے پھر اپنے رزق حلال وچوں اللہ دے گھر وچ کچھ نہ کچھ اس بی بی دے نام دا کر کے خرچ کرے، تے میں نا قیامت والے دن میرے نبی نے انہوں لوگوں دی شفاعت کیتیاں بغیر جنت وچ جانا نہیں جانا۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں اللہ توفیق دیتی۔ اٹھو ماشاءاللہ مسجد دا کم جاری ہو ساری ہے، ایس ہفتے دے اندر انشاءاللہ فرنٹ دے جڑی ٹائل ہے وہ لگنا شروع ہو جانی ہے، رمضان دے وچی انشاءاللہ کوشش ہے کہ باہر پتھر بھی لگ جائے، مسجد دے مینار بھی لگ جان، یہ سارا تعاون تواڈا ہے، باہروں نہ کوئی ایڈ آندی ہے نہ گرانٹ آندی ہے، اے اہلیان مراکہ گاؤں اگے بھی تواڈے تعاون نال اتھے تک مسجد آئی ہے، تو ہن بھی تواڈے تعاون نال آنی ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تے قطرے قطرے نال تھلے رکھ دو، قطرے قطرے نال بندا دریا۔